بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین مکرم، جمیع سامعین مکرم، حفاظ کرام، علماء اکرام، سامعین اکرام، آج کے اس خصوصی اجتماع میں جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے وہ موضوع بہت بڑا اہم اور مقدس اور متبرک ہے. آج جس موضوع پر ہم سب کو سننے اور کہنے کا پروردگار عالم نے موقع عنایت فرمایا، وہ موضوع ہے حضور امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، امام العاشقین والعارفین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور مظاہر عشق رسول. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی قیامت تک نبیوں کے بعد وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ جس مرتبے کو دیکھ کر آسمان میں رہنے والے فرشتے رشک کی نگاہیں پھاڑ لیتے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ ملائکہ کے لیے بھی قابل رشک ہے، کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعتبار سے مرتبہ عطا فرمایا، مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام اور مرتبہ ملا وہ ایسا منفرد اور باکمال مرتبہ ہے کہ جس کے سامنے بڑے بڑے مرتبے والے اپنی گردنوں کو جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں تمہیدی طور پر یہ بات عرض کروں کہ ایک تابعی سے پوچھا گیا، لوگوں نے ایک تابعی سے پوچھا، تابعین میں سے ایک شخص، ایک فرد سے، کہ کیا تم نے ابو بکر کو دیکھا ہے؟ کیونکہ تابعی اس کو کہتے ہیں جو صحابی کو دیکھے اور ان سے ملاقات کیے ہو. تو تابعی سے لوگوں نے پوچھا، حل رأیت ابا بکر، کیا تم نے حضرت ابو بکر کو دیکھا؟ تو تابعی نے برملا کہا
ہاں رأیت ملکن فی زگی مسکین، میں حضرت ابو بکر کو دیکھا، ایسے روپ میں دیکھا گویا کہ مسکین کے لباس میں فرشتہ ہے۔ رأیت ملکن فی زگی مسکین، مسکین کے لباس میں فرشتہ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کمال، یہ امتیاز ہے کہ ان کے اندر جو صفات اور خوبیاں ہیں وہ فرشتوں کی طرح ہیں، مگر رہتے ہیں مسکینوں کی طرح۔ یہ وہ خصوصیت ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، معیت اور صحبت سے حضرت صدیق اکبر کو عطا ہوئی۔ چنانچہ میں سورہ حدید کی ایک آیت مبارکہ کے چند نورانی الفاظ آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو آیت مبارکہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے وہ شخص جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اللہ کے راستے میں، اور فتح مکہ سے پہلے جنگ اور جہاد کیا، قتال کیا، وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتا جو فتح مکہ کے بعد جنگ کیے اور اللہ کے راستے میں خرچ کیے۔ یہ وہ شخص ہے کہ ان لوگوں کے مقابلے میں جو فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں مال خرچ کیے اور جہاد کیے، ان سے بہت بڑا درجہ رکھتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ بالعموم، عمومی طور پر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ سے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ فرمایا، سب صحابہ جنتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ دوستو، یہ آیت مبارکہ کے یہ نورانی کلمات مفسرین کرام فرماتے ہیں، بالخصوص حضرت کلبی جو بہت بڑے مفسر ہیں، ان سے مروی ہے کہ یہ نورانی الفاظ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کی شان کے بارے میں نازل ہوئی۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو، دنیا میں خرچ کرنے والے بہت ہیں، دنیا میں قتال اور جہاد اور جنگ کرنے والے بہت ہیں، بھائی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اللہ کے راستے میں لڑنے والے، پھر اپنی جان کو قربان کرنے والے، مال کو خرچ کرنے والے بہت ہیں، لیکن اللہ رب العزت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بتاتے ہوئے فرماتا ہے، صحابہ کے مقابلے میں، کس کے مقابلے میں؟ صحابہ کے مقابلے میں۔ حالانکہ عمومی طور پر دیکھا جائے تو صحابہ کرام کی پوری جماعت ایسی با کمال اور بے مثال ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر صحابہ کے بعد آنے والے لوگوں میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کرے تو وہ میرے صحابہ کے ایک مد، ایک پیمانے یا اس کے آدھے پیمانے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بعد میں آنے والا شخص صحابی کے علاوہ تابعی ہو، تبع تابعی ہو، محدث ہو، مفسر ہو، فقیہ ہو، عالم ہو، نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، کوئی بھی ہو، وہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو صحابی کے آدھے مد یعنی چھٹاک، دو چھٹاک کے خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحابہ کی شان ہے، پورے صحابہ کی شان ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عظیم جماعت، صحابہ کی ایسی عظمت رکھنے والی جماعت کے مقابلے میں فرماتا ہے کہ اتنی زیادہ باعظمت جماعت کے مقابلے میں وہ شخص
جو فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں حق کے خاطر لڑا، ایسی عظیم درجے والی جماعت اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ شخص کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ صدیق اکبر کے مقابلے میں اگر میں تفصیل سے عرض کروں، صدیق اکبر کے مقابلے میں فاروق اعظم نہیں ہے، صدیق اکبر کے برابر عثمان غنی نہیں ہو سکتے، صدیق اکبر کے برابر حضرت علی نہیں ہو سکتے، صدیق اکبر کے برابر حضرت ابو ذر نہیں ہو سکتے، صدیق اکبر کے برابر عبداللہ بن مسعود نہیں ہو سکتے، صدیق اکبر کے برابر حضرت عبداللہ بن عمر نہیں ہو سکتے، صدیق اکبر کے برابر حضرت عبداللہ بن عباس نہیں ہو سکتے، صدیق اکبر کے برابر حضرت عباس نہیں ہو سکتے، صدیق اکبر کے برابر پورے جماعت صحابہ میں سے بڑی بڑی شان رکھنے والے صحابہ کوئی نہیں ہو سکتے۔ صدیق اکبر کا مرتبہ اتنا منفرد اور بڑا فوقیت رکھنے والا ہے کہ ان کے مرتبے کے سامنے سارے صحابہ کی جماعت اپنی گردنوں کو جھکائی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر کا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے بہت سارے کام ہیں، بہت ساری نیکیاں ہیں، بہت سارے اعمال خیر ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کو پروردگار عالم کی طرف سے بے مثال للہیت ملی، صدیق اکبر کو اخلاص کا نور ملا، صدیق اکبر کو علم کا اعلیٰ کمال ملا، صدیق اکبر کو شجاعت اور قوت فیصلہ کی تاثیر و طاقت ملی، صدیق اکبر کو بہت سارے جوہر ملے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات قرآنیہ میں صدیق اکبر کے دو وصف بیان فرما رہا ہے۔ دو وصفوں میں سے پہلا وصف ہے من انفق لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، کہ برابر نہیں ہو سکتا وہ شخص، وہ ذات جو فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کی۔ تو یہ صدیق اکبر کا ایک خرچ بتا رہا اللہ تعالیٰ۔ دوسرا وقاتل، دوسرا صدیق اکبر کا قتال، صدیق اکبر کا اللہ کے راستے میں لڑنا، حق کے خاطر خطرات مول لینا، حق کے لیے اپنے آپ کو چھنی بنا دینا، حق کے خاطر اپنی گردن کو قربان کرنے کا حوصلہ رکھنا، یہ جو دو وصف ہیں، ان دو وصفوں کے مقابلے میں پوری باعظمت صحابہ کی جماعت کو بٹھا کر فرماتا ہے کہ ان دو وصفوں کے مقابلے میں پورے صحابہ کی جماعت ان دو وصفوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ بہت بڑے اونچے درجے کی شخصیت ہے، یہ میرا ایسا پیارا بندہ ہے کہ اس کو میں اب ایک بات بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کو قلیل فرمایا، پھر کہیں اللہ رب العزت کسی کے لیے عظیم فرمایا۔ بھئی اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، مالک دو جہاں ہے، تو اس کی نگاہ قدرت میں ساری کائناتیں بھی خلیل ہیں، تھوڑی ہیں۔ قل متاع الدنیا خلیل، تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو خلیل فرماتا ہے، خلیل فرماتا ہے۔ بعض چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں عظیم فرمایا۔ جب خلیل کے مقابلے میں خلیل اتنی بڑی کائنات ہے، تو یہ اتنی بڑی کائنات بھی اللہ کی نگاہ میں خلیل ہے، تو اس کے اوپر عظیم ہے، پھر اس کے اوپر اعظم ہے۔ بھئی اس کے اوپر اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا ابو بکر یہ ایسا بندہ ہے، اس کے خرچ کے سامنے اور اس کے قتال کے سامنے اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، سارے صحابہ کی جماعت، سارے باکمال لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں گے، سارے لوگ، سارے صحابہ کی جماعت جو اللہ کے راستے میں لڑتی رہی اور دوسرے لوگ قیامت تک لڑتے رہیں گے، ان سب کے مقابلے میں میرا صدیق اکبر عظیم نہیں، اعظم ہے۔ اولئک اعظم درجۃ، یہ بڑے مرتبے والا ہے، بڑائی میں بہت بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے؟ اتنا بڑا ہے کہ نبیوں کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو صدیق اکبر کا ہے، نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو صدیق اکبر کا ہے، نبیوں کے بعد اگر کسی کی منزلت ہے تو صدیق اکبر کی ہے۔ وہ کمال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کے مقابلے میں ان کو عظیم نہیں فرمایا، اعظم فرما دیا۔
یہ بڑے نہیں، بہت بڑے ہیں، اعظم درجتاً، بہت بڑے مرتبے والے ہیں۔ تو اس کے اندر دو صفات بیان کیے گئے، ایک ہے حضرت صدیق اکبر کا خرچ کرنا، دوسرا قتال کا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دو ایسے صفات ہیں جو عشق کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ کس کا نتیجہ ہوتے ہیں؟ عشق اور محبت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ صفات ہیں کہ یہ عشق اور محبت کا نتیجہ بنتے ہیں۔ بھئی آدمی پیسہ خرچ کرنا، پھر ظاہری تنگی میں خرچ کرنا، تنگ دستی کی ظاہری حالت میں خرچ کرنا، پھر اپنا سرمایہ لٹانا، پھر اپنا تن من دھن سب کچھ خرچ کرنا، یہ کب ہوتا ہے بھائی؟ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ اس کے دل کے اندر اس کی محبت ہوتی ہے، اور اس کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے جس پر وہ خرچ کر رہا ہے۔ خرچ اس وقت ہوتا ہے جب کہ محبت ہو، پھر قتال اس سے بڑھ کے جان کو خطرے میں ڈالنا، جان قربان کرنے کا حوصلہ رکھنا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ محبت سے آگے عشق ہو۔ بھئی عشق کا نتیجہ ہے، جب آدمی کے اندر عشق اور محبت ہو جاتی ہے تو اس کے لیے خرچ کرنا بھی آسان ہوتا ہے، جان لٹانا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک عاشق کی ذات نہیں، حضرت صدیق اکبر ایک محب کی ذات نہیں، حضرت صدیق اکبر ایک چاہنے والا انسان نہیں، بلکہ تمام چاہنے والوں کے امام ہیں، تمام عاشقوں کے پیشوا ہیں، تمام اللہ کے رسول کو جاننے والے لوگوں کے مقتدا ہیں۔ آپ کو اللہ رب العزت نے عاشقوں کا امام بنایا، محبین کا پیشوا بنایا، تو لہذا خرچ کرنے میں، قتال کرنے میں بھی آپ بے مثال اور بے مثل ہیں۔ چنانچہ آپ یاد رکھیں کہ جب کسی کے دل میں محبت ہوتی ہے کسی کی، پھر وہ محبت حقیقی ہوتی ہے، تو بہت ساری چیزیں وہ محبت بلاتی ہے، دعوت دیتی ہے کئی چیزوں۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی آدمی کسی کو چاہتا ہے تو خطرات مول لینا آسان ہو جاتا ہے، تانے یہ بھی اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے، مار توڑ یہ بھی اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے۔ جب کسی کے دل میں کسی کی محبت ہوتی ہے، بھوک و پیاس بھی آسان ہو جاتی ہے۔ جب محبت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو جان قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے، بھئی اپنے آپ کو زخمی کرنا آسان ہو جاتا ہے، جان مال سب قربان کرنا اس وقت آسان ہوتا ہے جب کسی کے دل میں عشق اور محبت جنم لیتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت ایسی بے مثال آئی تھی کہ اس عشق و محبت کے سامنے ہزاروں لاکھوں عشق و محبت رکھنے والے نظریں جھکاتے نظر آتے، نظریں جھکاتے نظر آتے۔ چنانچہ حضرت امام شبلی فرماتے ہیں کہ محبت جو ہوتی ہے، محبت کو محبت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ محبت آنے کے بعد محبوب ہی سب کچھ آدمی سمجھتا ہے، اور محبوب کے علاوہ ساری چیزیں اس کے دل سے محو ہو جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں۔ صرف محبوب پیش نظر ہوتا ہے، جس سے محبت کی جا رہی ہے وہی پیش نظر ہوتا ہے، اسی کو برتری دیتا ہے، اسی کی اہمیت ہوتی ہے، نگاہوں میں اسی کو بساتا ہے، دل کے کیفیات میں اسی کو آباد کرتا ہے، اسی کے ایک آبرو کے اشارے پر گردن کٹانے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ دوستو، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عام محبت رکھنے والی ایک شخصیت نہیں تھے، محبت کی امامت رکھنے والی شخصیت، بھئی عشق کا بے مثال کمال رکھنے والی شخصیت تھی۔ تو حضرت صدیق اکبر کی ذات کے اندر یہ عشق رسول کے بہت سارے مظاہر دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مزاج کو، اس پاکیزہ صفت کو دیکھنا چاہیں تو میں چند مثالیں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں عبادت میں بے مثال ہیں، جہاں سخاوت میں بے مثال ہیں، جہاں علمیت میں بے مثال ہیں، جہاں فقاہت میں بے مثال ہیں، جہاں ثقافت میں بے مثال ہیں، جہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت میں بے مثال ہیں، وہیں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت اور عشق میں بھی بے مثال ہیں۔ اتنے بے مثال کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر فرما رہا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سب کچھ قربان کرنا اس زمانے میں آسان تھا جس زمانے میں ابھی کوئی دوسرا فرد تیسرا فرد اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کر لیے تھے، تو ابھی صحابہ کی بڑی جماعت نہیں تھی، مکے کے ظالم ستاتے تھے، آقائے دو جہاں کی معیت و رفاقت میں صرف تنہا خادم اور غلام بن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروانہ وار گھوما کرتے تھے۔ یہ تنہا صدیق اکبر کی ذات تھی، اس زمانے میں لٹا رہے تھے جس زمانے میں لٹانا خطرات کو مول لینا تھا، اس زمانے میں سرکار کے ساتھ تھے جس زمانے میں ساتھ رہنا، حضور کی معیت اختیار کرنا، یہ اپنی گردن کو کٹانے کا ذریعہ بن رہا تھا اور باعث تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عشق و محبت کا کمال ہی تھا کہ یہ دونوں چیزیں آسان اس طرح ہوئیں کہ ایک مرتبہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دوسرے لوگ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں حضرت صدیق اکبر، صحن کعبہ ہے، کعبے کا صحن ہے، صحن کعبہ میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی دعوت توحید دیتے کہ ایک اللہ کو مانو اور مجھے رسول مانو، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول۔ وہ مشرکین مکہ، وہ ظالم، وہ کفار قریش آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ ٹوٹ پڑتے ہیں، ہر طرف سے حملے کی بارش ہونا شروع ہوتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہا ایک ذات ہے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی ناپاک کوشش کفار کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر کا مزاج عشق دیکھیے، اس تنہا عالم میں حضرت صدیق اکبر نے کفار کا ایک وار بھی سرکار کے اوپر آنے نہیں دیا، سارے وار اپنے جسم اور سینے پر لے لیے۔ یہ عشق کا کمال تھا بھئی، اسی لیے اللہ فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ یہ جو میرا ابو بکر ہے، تم میں سے کوئی بھی اے صحابہ، اے میرے نبی کے صحابیوں غلاموں، تم میں سے کوئی بھی ابو بکر کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابو بکر نے اس وقت خرچ کیا ہے جبکہ وہ تنہا تھے۔ ابو بکر نے اس وقت کفار کے واروں کو اپنے سینے پہ لیا ہے جس وقت تم میں سے کوئی بھی ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ تنہا سینہ سپر ہو کر وہ مقابلہ کر رہے تھے، جام بازی کر رہے تھے، جانی ساری کا ایک نیا انداز دنیا اور کائنات کو بتا رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کا یہ معاملہ، سارے وار اپنے سینے پہ لیے۔ صدیق اکبر کا سر انور زخمی ہو گیا، جب زخمی ہو گیا تو روایت میں آتا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہو گئے، سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے دولت خانے میں تشریف لے جا چکے تھے، صحن کعبہ ہے، صدیق اکبر بے ہوش ہیں، سر پہ زخم ہے، سینہ چھنی ہے، جسم سے خون بہہ رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کی آگ میں تپے ہوئے یہ فرد، ان کے اوپر کوئی حزن و ملال نہیں ہے۔ بے ہوش جب ہو گئے، بے ہوشی کے عالم میں لوگوں نے، آپ کے قبیلے والوں نے آپ کو گھر اٹھا کر لے گئے، آپ کو گھر پہنچایا بے ہوشی کے عالم میں۔ بے ہوش ہیں، جب گھر پہ پہنچے، گھر پہ پہنچنے کے بعد ہوش آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ شربت کا ایک جام لے کر کھڑی تھی کہ میرا پیارا لخت جگر ہوش میں آ جائے تو زخموں سے چور ہے، زخموں سے نڈھال ہے، خون بہ رہا ہے، سر انور زخمی ہے اور جسم چھنی ہے، جب یہ ہوش میں آ جائے
تو میں اس کو ٹھنڈا شربت پلا دوں۔ ماں کی ممتا، وہ ٹھنڈا شربت کا گلاس لے کر وہاں کھڑی ہیں، محبت اور شفقت کے ساتھ حضرت صدیق اکبر پر لاکھ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ہوش میں آ جائیں۔ بالآخر جب آپ ہوش میں آتے ہیں، اللہ کے کرم سے جب ہوش میں آئے، نگاہ اٹھا کر جب کھول کر آپ نے دیکھا، والدہ شربت کا ٹھنڈا گلاس لے کر وہاں آپ کی شفقت کا وہ گلاس پہ آپ کے حوالے کرنے کے لیے، آپ کو پلانے کے لیے کھڑی ہیں، تو والدہ ماجدہ کہتی ہیں بیٹا یہ شربت ہے، ذرا پی لو، طبیعت نڈھال ہے، جسم چھنی چھنی ہے، اور اپنے محبوب کے تحفظ میں اپنے جسم کو کٹانے اور اپنے جسم کو زخمی بنانے والے آئے میرے بیٹے، ذرا یہ شربت پی لے۔ صدیق اکبر کی جب نگاہ کھلتی ہے، ہوش آتا ہے، والدہ کا جب یہ جملہ سنتے ہیں، صدیق اکبر ایسی نڈھالی کے حالت میں، ایسے ماحول میں، ایسے ضعف میں، ایسی کمزوری میں، ایسی زخمی حالت میں، سر زخمی ہے، سینہ زخمی ہے، چہرے پہ خون بہ رہا ہے، ایسے ماحول میں والدہ کی زبان سے جب سنتے ہیں کہ بیٹا شربت لے لو اور شربت پی لو، صدیق اکبر کہتے ہیں امی جان شربت نہیں پیوں گا، پہلے یہ بتائیں کہ میرے آقا کی طبیعت کیسی ہے۔ چنانچہ دیکھو یہ جو بے مثال عشق ہے، یہ جو لازوال محبت کی ادا ہے، یہ کسی صحابی کے ہاں نہیں دکھائی دیتی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی حضرت فاروق اعظم اسلام قبول نہیں فرمائے تھے، حضرت عثمان غنی اسلام قبول نہیں فرمائے تھے، حضرت ابوذر اسلام قبول نہیں فرمائے تھے، صحابہ کا 1,00,000 کا وہ جمع غفیر ابھی نہیں آیا تھا۔ ایسے ماحول میں سرکار کائنات کے ساتھ اگر کوئی ایک انسان سینہ سپر ہو کر جان نثاری کی بے مثال اداؤں کے ساتھ گھوم رہا تھا، اس ذات کا نام صدیق اکبر ہے۔ تو اسی لیے اللہ فرماتا ہے سورہ حدید میں لا یستوی منکم من انفق، کہ اے صحابہ کی جماعت تم میں سے کوئی بھی میرے ابو بکر کے خرچ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ من قبل الفتح وقاتل، اور میرے ابو بکر کے قتال اور ان کے جذبہ جہاد کے برابر تم میں سے کوئی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ سے اللہ نے فرمایا کتنا بے مثال عشق آپ کو ملا، پھر اس کے مظاہر بہت سارے آپ کی ذات سے ظاہر ہوتے رہے۔ جس وقت ہجرت کا حکم آیا، مکہ جو وطن عزیز ہے اس کو چھوڑ کر مدینہ جانا ہے۔ ہجرت تو وطن کو چھوڑنے کا نام ہے، ہجرت کاروبار کو چھوڑنے کا نام ہے، ہجرت اولاد کو جدا کرنے کا نام ہے، ہجرت اپنے گھر والوں سے دور ہونے کا نام ہے، ہجرت اپنے گھردار کو چھوڑ کر دوسرے مقام پہ پہنچنے کا نام ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال عشق تھا، کمال محبت تھی۔ صدیق اکبر اس طرح ہجرت کر کے سارے گھر کو، وطن کو، کاروبار کو اور اولاد کو، گھر والوں کو چھوڑنے پر مجبوری کا انداز اختیار کیے ہوئے نہیں ہے، بلکہ مسروری کا انداز اختیار کیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کا یہ کمال محبت تھا، جب اپنے وطن کو، گھردار کو، بچوں کو، بیوی کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو چہرے پر اتنی مسکراہٹ تھی، اتنی خوشی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے ابا جان جب آقائے دو جہاں کی زبان اقدس سے سنے کہ چلو اے میرے ابو بکر ہجرت کرنا ہے، حکم آیا ہے اور تم میرے ساتھ مدینے کو جانا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اتنے خوش ہو گئے ہجرت کرنے کے اعلان پر کہ خوشی سے اس وقت صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو روا ہو گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس وقت پتہ چلا کہ جب انسان حد سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو اس وقت بھی آنسو بہتے، خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں، تو اس وقت مجھے معلوم ہوا۔ تو دوستو آپ بتائیے کتنی پاکیزہ طبیعت اور طینت ہوگی، ذرا ہم اپنے اوپر قیاس کریں۔ ہم کو گھردار چھوڑنا کتنا مشکل ہے بھئی، اپنا دکانداری چھوڑنا کتنا مشکل کام ہے بھئی، اپنا وطن چھوڑنا کتنا زیادہ مشکل کام ہے۔ حضرت صدیق اکبر بھئی اس کو مشکل تو دور کی بات ہے، جب یہ چھوڑنے کا حکم ملا
حضرت صدیق اکبر اتنے خوش ہو رہے ہیں کہ خوشی کے آنسو بہ رہے. کیسا بے مثال انداز عشق ہے. حضرت صدیق اکبر کی نگاہوں میں صرف یہی رسا بچا تھا کہ چاہے ساری کائنات اور دنیا چھوٹے چھوٹے لیکن میرے آقا کی رفاقت اور صحبت سے میں دور نہ ہوں. یہ محبت تھی، یہ عشق کا نرالا انداز تھا. تو جب یہ ہجرت کر کے سرکار تشریف لے جانے لگے تو غار ثور میں پہنچے. جیسا کہ آپ جانتے پہلے غار ثور میں تشریف لے گئے. صرف صدیق اکبر ہیں سرکار کائنات. غار ثور میں جب پہنچے، غار ثور میں پہنچ کر کیا ہوا؟ بس نتیجہ عشق وہاں پہ ظاہر ہونے لگا. عشق کا اظہار ہو رہا ہے. غار ثور بھی عشق کا ایک بہت بڑا مظہر ہے. جب وہاں پہنچے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، سرکار یہ غار ہے، نہیں معلوم کتنے سالوں سے یہ بند ہے، کتنے سالوں سے بند ہے، کسی انسان کی یہاں رسائی نہیں دکھتی. آپ باہر تشریف رکھیں، میں اندر جا کر سارا بندوبست کرتا ہوں، سارے خطرات کی چیزوں کو ہٹاتا ہوں. اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو وہ تکلیف مجھے پہنچائے، آپ کو نہیں. میں وہ تکلیف دہ چیز سے اذیت میرے اوپر لینا چاہتا ہوں. آقا آپ باہر تشریف رکھیں. سرکار کائنات نے اس خدمت کو قبول فرما لیا. باہر تشریف رکھے. حضرت صدیق اکبر اندر تشریف لے گئے. جب اندر تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں روایت میں آیا، مشہور روایت ہے کہ صدیق اکبر نے دیکھا کہ مختلف قسم کی سوراخیں اور بل ہیں. غار میں بل ہیں، سوراخ ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا. آپ نے سمجھا کہ اس کے اندر کوئی اذیت ناک چیز ہوگی. پھر آقا جب اندر آئیں گے تو کسی بل سے کوئی اذیت پہنچانے والی کوئی چیز یا کیڑا نکل کر کہیں آقا کو ڈس نہ دے، تکلیف نہ پہنچے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ایک چادر تھی، چادر مبارک تھی، روایت میں آیا. تو چادر مبارک نکالتے ہیں، چادر مبارک کو پھاڑ پھاڑ کر اس کے ٹکڑے اور چندیاں بناتے ہیں. بنا کر ساری سوراخوں کو اس کپڑے سے، اس چادر کے ٹکڑوں سے بند کرتے ہیں. بند کرنے کے بعد ایک سوراخ بچی ہوئی تھی، کپڑا ختم ہو گیا تھا، چادر کا کپڑا ختم ہو گیا تھا. سرکار کو اندر آنے کے لیے گزارش کرتے ہیں. آقا دو جہاں جب اندر تشریف لائے تو ایک سوراخ جو خالی تھی اس پر اپنی ایڑی مبارک لگا کے رکھتے کہ کہیں کوئی اذیتناک چیز آقا کو تکلیف میں مبتلا نہ کرے. اگر تکلیف دینا چاہے تو میری ایڑی پر اس کا اثر ہو جائے. تو دوستو ذات کو خطرے میں ڈالنے کا ماحول ہے نا یہ؟ بولیے، ذات کو خطرے میں ڈالنے کا ماحول ہے، اپنے آپ کو خطرات سے دوچار کرنے کا ماحول ہے. دوستو حضرت صدیق اکبر کا یہ جو کمال ہے، حضرت صدیق اکبر کا یہ جو انداز ہے، یہ انداز بتا رہا ہے کہ یہ سب کا سب عشق رسول کا نتیجہ تھا. کیونکہ آدمی اس وقت تک اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جب تک کہ دل میں محبت نہ ہو. جس کے دل میں جتنی محبت ہوتی ہے اتنا زیادہ اس کے سامنے وہ خطرات ہیچ ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں. پھر ادھر محبوب دو جہاں سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انداز محبت دیکھیے، غلام کے اوپر شفقت کیسی ہے. یہ بات شاید آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی جو میں عرض کر رہا ہوں. غار ثور کا واقعہ بہت زیادہ ہم لوگ سنیں، لیکن یہ جو واقعہ، یہ جو الفاظ ہیں، یہ الفاظ ایک دوسری کتاب سے میں لے رہا ہوں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی چادر مبارک کو پھاڑ کر ٹکڑے بنا کر بلوں میں لگا کر سرکار کو اندر آنے کی دعوت دیے، سرکار جیسے ہی اندر تشریف لائے تو ایک سوراخ تو خالی تھی، ایڑی لگا دیے، وہ تو بات کی بات ہے. سرکار تو باہر تھے، صدیق اکبر اندر کیا کر رہے ظاہری اعتبار سے تو پتہ نہیں، لیکن روایت میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر تشریف لائے، جیسا ہی تشریف لائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آقا نے پوچھا فَأَيْنَ ثَوْبُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ،
کہ اے ابو بکر پہلے یہ بتاؤ کہ تمہاری چادر کہاں ہے، چادر کہاں ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سب معاملہ ہے۔ تو اس وقت آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، ہاتھوں کو اٹھایا حضور نے، فرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، ہاتھوں کو اٹھا کر آقائے دو جہاں نے اس وقت دعا فرمائی غار میں، اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ، اے اللہ ایسے عاشق بے مثال اور ایسے محب صادق کے اوپر ایسے انعامات کی بارش فرما دے کہ جس طرح تنے تنہا یہ میرے ساتھ خطرات کو مول لے کر عشق اور محبت کے نتیجے میں یہاں تنہا آ کر ساری بلوں پر کپڑا لگا دیا ہے اور خطرات کو اپنے آپ کو خطرات میں ڈال لیا ہے، لیکن مجھے سکون پہنچانے کا اس کا مزاج ہے۔ اے اللہ اللہم اجعل ابا بکرین، اس کے صدقے میں ابو بکر کو اے اللہ تو میرے ساتھ میرے درجے میں قیامت کے دن بٹھا دے، یہاں غار میں بھی بٹھا دے، پھر مدار میں بھی لٹا دے، پھر جنت میں بھی بٹھا دے۔ یہ اعزاز حضرت صدیق اکبر کو عطا کیا گیا۔ سرکار کونین نے دعا فرمائی کہ میرے درجے میں جنت میں میرے ساتھ اس کو کر دے۔ تو فأوحى اللہ تعالی، روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی۔ ادھر دعا زبان مصطفیٰ سے نکلی، ادھر سے وحی آئی، قد استجاب لک، اے مصطفیٰ تیری دعا کو ہم نے قبول کر لیا۔ تو دوستو یہ جو خطرات کو مول لینا ہے یہ عشق کے بعد ہی نصیب ہوتا ہے، محبت کے نتیجے کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منفرد مزاج عشق ہے، جس مزاج عشق کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکے، کوئی بھی نہیں پہنچ سکے۔ اسی مزاج عشق کو رکھ کر حضرت صدیق اکبر خرچ کیے تھے۔ بھئی اسی بے مثال انداز عشق کے ساتھ انہوں نے قتال کیا تھا، کافروں سے لڑا تھا حق کے خاطر۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ میرے ابو بکر کے برابر کوئی بھی خرچ کرنے والا نہیں، میرے ابو بکر کے برابر کوئی بھی لڑنے والا نہیں۔ بھئی اس کا درجہ بڑا نہیں، بہت بڑا ہے، بڑا بے مثال ہے۔ صحابہ بھی خرچ کرنے والے تھے، ایک سے ایک خرچ کرنے والے تھے، لیکن سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں نہیں فرمایا کہ فلاں صحابی فلاں میرے غلام کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ سرکار پر کسی کا احسان ہوتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ساری کائنات پر احسان فرماتے ہوئے بھیجا ہے، ساری کائنات کے محسن بنایا ہے، لیکن اپنے غلام کے اعزاز کے لیے اکرام کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا، کسی صحابی کے لیے ارشاد نہیں فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم بھی خرچ کرنے والے تھے، حضرت عثمان غنی بھی خرچ کرنے والے تھے، حضرت مولا علی بھی خرچ کرنے والے تھے، حضرت معاذ بن جبل بھی خرچ کرنے والے تھے، دیگر بڑے بڑے صحابہ کبار صحابہ بھی خرچ کرنے والے تھے۔ ہر صحابی کے اندر خرچ کرنے کا جذبہ تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ صرف حضرت صدیق اکبر کے لیے ارشاد فرمائے کہ لیس احد امن علی بصحبتہ من ابی بکر، کہ میرے اوپر اپنی صحبت کے ذریعے سے، اپنے خرچ کے ذریعے سے، پھر اپنی رفاقت کے ذریعے سے ابو بکر سے زیادہ احسان کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ سب سے زیادہ احسان میرے اوپر ابو بکر کا۔ پھر ایک حدیث شریف میں یہاں تک آقائے دو جہاں نے فرمایا، یہ حضرت صدیق اکبر کا مقام لوگوں کو بتانے کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا۔ حضور ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ابو بکر کے احسانات میری امت پر اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی، اتنے احسانات ہیں کہ میرے ابو بکر سے محبت کرنا، میرے ابو بکر کا شکر کرنا میری پوری امت پر فرض ہے، ضروری اور واجب ہے۔ بہت بڑے احسانات ہیں صدیق اکبر کے امت پر، یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو رہا ہے۔ تو چنانچہ
یہ عشق کے انداز، یہ عشق کا کمال ہے، یہ محبت کا نتیجہ ہے، پھر محبت کی بے مثالی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے بہت سارے امتیازات سے نوازا تھا، لیکن ایک جو خصوصی وصف اور امتیاز آپ کو عطا کیا گیا وہ محبت رسول کا تھا۔ پھر ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی بہت زیادہ الفت اور شفقت ہوتی تھی۔ کتنا بڑھا دیا اپنے چاہنے والے اس عاشق بے بدل کے مقام کو آقائے دو جہاں نے۔ سرکار کے وصال کے ایام قریب ہیں، حضور پردہ فرمانے والے ہیں، عالم مرض ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لا رہے نمازوں کی امامت فرمانے کے لیے۔ تو اس وقت بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ کون نماز پڑھائے، تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا ابو بکر نماز پڑھائے گا۔ یہ اعزاز آقائے دو جہاں نے بھی ان کو عطا فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میرے ابا جان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم دل ہیں، جب آپ کے مصلی پہ کھڑے رہیں گے تو یاد آئے گی تو بے ساختہ رونا شروع کر دیں گے، تو اپنے آپ کو سنبھالنا ان کا مشکل ہے، کیونکہ عشق میں بڑے باکمال ہیں۔ ایک عجیب ان کی محبت کا عالم ہے، دیوانگی کا عالم ہے۔ تو آقائے دو جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عرض کرنے کے بعد بھی فرماتے ہیں، نہیں، میرے مصلی پر میرے اس پوری صحابہ کی جماعت کی امامت صرف میرا ابو بکر کرے گا۔ پھر تاریخ طبری میں آتا ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں حضور کے سامنے صدیق اکبر نے 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ کتنے نمازوں کی؟ معمولی اعزاز نہیں، سرکار کونین امام الانبیاء بھی ہے، حضور کے حکم سے 17 نمازوں کی امامت صدیق اکبر نے فرمائی۔ مقتدیوں میں کون ہیں؟ فاروق اعظم بھی ہیں، علی مرتضیٰ بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، دیگر عبادلہ بھی ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی ہیں، عبداللہ بن عمر بھی ہیں، عبداللہ بن عباس بھی ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی ہیں۔ پھر حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں امامت ہو رہی ہے، 17 نمازوں کی امامت فرما رہے ہیں۔ یہ اعزاز صدیق اکبر کو کیوں ملا؟ کیونکہ ان کے برابر کوئی ہے ہی نہیں، صدیق اکبر کے برابر کوئی صحابی ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، لا یستوی، میرے ابو بکر کے برابر کوئی نہیں ہے۔ جب برابر نہیں ہے تو امامت کے لیے کوئی دوسرا آگے بڑھ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو چنانچہ یہ عشق کی برکت سے حضرت صدیق اکبر کو کمال ملا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے یہاں جو فرمایا کہ میرے صدیق کے برابر چاہے کوئی کتنا ہی خرچ کیوں نہ کر لے، ان کے برابر تو خرچ کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ میرے صدیق میرے ابو بکر کے برابر نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ تفسیر روح البیان کے اندر آتا ہے، روایت آتی ہے کہ ایک ان کا انداز بھی جدا گانا تھا۔ بھئی ایک ہے دل کی کیفیت جدا گانا تھی، محبت کا مزاج جدا گانا تھا، بھئی عشق کا انداز بڑا نرالا تھا۔ دوسرا یہ کہ ان کا جو انداز تھا عاجزی ان کے ساری کا، وہ بھی بڑا نرالا تھا۔ ہر میدان میں بڑے نرالے تھے، کوئی صحابی ان کی سرحد میں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا اللہ رب العزت نے یہ کیوں فرمایا کہ میرے ابو بکر کے خرچ کرنے کے برابر پوری جماعت صحابہ بھی نہیں پہنچ سکتی؟ یہ کیوں فرمایا، اس کا راز میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کون بولیے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس تشریف فرما ہے، حاضر ہے۔ پھر ان کے جسم مبارک پر ایک جبہ ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ انداز بڑا نرالا ہونے سے اللہ نے آیت اتار کر بتا دی کہ ابو بکر کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضور کی بارگاہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں، بیٹھے ہیں۔ آپ کے جسم مبارک پر، بدن پر ایک عبا اور ایک جبہ ہے۔ وہ جبہ اسی نوعیت کا ہے کہ جبے کو سوراخ ہے، سوراخ ہے۔
گلے کے پاس سوراخ. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نرالے انداز کے ساتھ حاضر ہیں کہ جبے کے جو 2 سائیڈ ہوتے ہیں تو ایک سائیڈ میں سوراخ تھے, دوسرے سائیڈ سے وہ جبے کا کپڑا لے کر وہ سوراخ میں بن کے اپنے جسم کو چھپا کے بیٹھے تھے. لگانے کے لیے بٹن نہیں تھے, سوراخوں میں کپڑے کو پیوست کر کے باندھ کر اپنے جسم مبارک کو چھپا کے رکھے تھے اس نرالے انداز کے ساتھ. دوستو یہاں قابل غور بات ہے کہ ایسا کیوں ہوا تھا؟ بٹن کیوں نہیں تھے؟ بٹن اس لیے نہیں تھے اللہ کے رسول کی محبت میں سرکار کونین کے خدموں میں بٹنوں کو بھی قربان کر دیا تھا. یہ مثال بے مثال خرچ تھا, بٹن بھی دے دیے تھے. تو اس کیفیت کے ساتھ حاضر تھے. تو اتنے میں ہوا یہ کہ یہاں میں روایت کے الفاظ پڑھتا ہوں کہ اتنے میں فنزل علیہ جبریل علیہ السلام, حضرت جبریل علیہ السلام اترتے ہیں وہی لے کر, اللہ کی طرف سے آتے ہیں. صرف یہ بات ہے وہاں کہ حضرت صدیق اکبر کا جو جبہ ہے وہ بڑا نرالا ہے, سوراخ ہیں اور سوراخوں میں باندھ کر اپنے جسم کو ڈھانکے ہوئے ہیں. جب یہ انداز صدیق اکبر کا حضور کی بارگاہ میں دیکھا گیا, اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا. فنظر علیہ جبریل علیہ السلام فقال, جبریل علیہ السلام نے عرض کیا مالی ارا ابا بکر علیہ ابا, یا رسول اللہ کیا ہو گیا مجھے کہ میں ابو بکر کو اس طرح اس جیسے جبے میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں. جبریل کہنے لگے تو اتنے میں قد خلھا فی صدرہ بخلال, کہ انہوں نے اپنے جبے کے سوراخوں میں کپڑے کو پیوست کر کے اپنے جسم کو ڈھانکا ہے. یہ نرالا انداز بٹن بھی نہیں ہے. اس کیفیت میں دیکھ رہا ہوں ابو بکر کو, کیا بات ہے؟ حضرت جبریل کہہ رہے ہیں. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انفق مالہ علی قبل الفتح, میرے صدیق کا یہ انداز اس لیے ہے کہ میرے صدیق نے مجھ پر فتح مکہ سے پہلے اس تنگ دستی کے عالم میں کوئی دوسرا خرچ کرنے والا نہیں تھا. اس وقت میرے اوپر میرا صدیق لٹانے والا تھا. تو اس کے بے مثال لٹانے کی وجہ سے یہ انداز آ گیا. سب کچھ لٹا دینا اس کی طبیعت اور طینت میں شامل ہے. سب کچھ لٹا کے اس طرح بیٹھا ہے. تو یہ جو کیفیت آقائے دو جہاں نے ارشاد فرمائی, تو اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا, روایت میں آتا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ, یا رسول اللہ بے شک اس حالت کو, اس عالم کو, اس انداز کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے. کیا ارشاد فرمایا ہے؟ کہ اے جبریل جاؤ, جا کر اقرا علیہ السلام میرے ابو بکر کو میری طرف سے سلام پہنچاؤ. یہ اللہ نے سلام پہنچانے کے لیے مجھے بھیجا ہے کہ اقرا علیہ السلام وقل لہ, اور ان سے کہو کہ اراضٍ انت عنی فی فقرک ام ساخط, کہ اے ابو بکر, اے میرے بندے, تم اس حالت میں سب کچھ لٹا کر, تم اس حالت میں, اس تنگ دستی کی حالت میں, اس ظاہری فقیری کی حالت میں تم مجھ سے خوش ہو یا ناراض ہو؟ جا کے میرے ابو بکر سے پوچھ کیا ہو. پہلے تو سلام بولو, پھر دوسرے نمبر پر اس سے کہو کہ اس عالم تنگ دستی میں سب کچھ لٹا کر وہ خوش ہے یا ناراض ہے. تو جب یہ کلمات صدیق اکبر سنتے ہیں تو فقال ابو بکر, حضرت صدیق اکبر نے فرمایا, عرض کیا کہ اسخط علی ربی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے لٹایا ہے میرے رب اور میرے محبوب خدا کے رضا کے لیے, اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے. میں اللہ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ کیا میں میرے رب سے ناراض بھی ہو سکتا ہوں؟ اس کے بعد کہنے لگے انی ان ربی راضن, انی ان ربی راضن, خدا کی قسم میں میرے رب سے راضی ہوں, میرے رب سے راضی ہوں. جب یہ رضا کا اعلان صدیق اکبر کی زبان سے ہوا تو اس وقت پروردگار عالم بھی اپنی طرف سے رضا کے کلمات نازل فرمائے. پھر صاحب روح البیان
یہاں اس روایت کے اختتام میں روایت کے آخری الفاظ نقل کرتے ہیں وَلِهَذَا قَدَّمَهُ الصَّحَابَةُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ حضرت صدیق اکبر کا یہ بے مثال خرچ کرنے کا انداز، صدیق اکبر کا یہ الفت کا انداز، صدیق اکبر کا یہ محبت کا انداز، صدیق اکبر کا یہ نرالا عشق کا انداز، اسی انداز کی وجہ سے صحابہ کرام اپنے اوپر صدیق اکبر کو ترجیح دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ترجیح دیتے تھے، صحابہ ترجیح دیتے تھے، صحابہ آگے بڑھاتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وہ ایک موقع پہ فرماتے ہیں کہ کان ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں، حضرت فاروق اعظم کا مرتبہ بڑا بے مثال مرتبہ کہ ان کے مرتبے کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ سرکار نے جن کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، سرکار نے جن کے بارے میں فرمایا کہ عمر کی زبان پر ہمیشہ حق بولتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ میرے عمر کی یہ شان ہے کہ جس راستے سے میرا عمر گزرتا ہے دوسری سمت سے اگر شیطان آتا ہے، شیطان عمر کے اس آنے کو دیکھ کر اپنا راستہ بدلنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ تو وہ عمر فرما رہے ہیں، ایسی شان کے مالک عمر، وہ فرما رہے ہیں کانا ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں، وَخَيْرَنَا، اور ہم میں سب سے زیادہ بہتر ہیں، وَأَحَبَّنَا إِلَىٰ رسول اللہ، اور ہم سب میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول کے پیارے ہیں۔ یہ مرحلہ وار انداز میں حضرت فاروق اعظم نے بیان فرمایا صدیق اکبر کا مرتبہ۔ فاروق اعظم جب فرمائیں کہ ہمارے سردار ہیں تو دوستو کتنا بڑا مرتبہ ہوگا؟ حضرت فاروق اعظم فرما رہے ہیں کہ ہم سب کے سردار ہیں۔ سردار کیوں ہیں؟ فاروق اعظم نے آگے لفظ میں فرمایا وَخَيْرَنَا، کیونکہ وہ ہم سب میں سب سے زیادہ بہتر ہیں، سب سے زیادہ بہتر ہیں اس لیے ہمارے سردار ہیں۔ سب سے زیادہ بہتر کیوں ہیں؟ بندہ بہتر کب بنتا ہے؟ وہ اگر نہ ہو تو بدتر، وہ چیز ہو تو بہتر۔ وہ کون سی چیز ہے بندے کو بہتر بناتی ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم آگے فرماتے ہیں وَأَحَبَّنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، ہم میں بہتر اس لیے ہیں ابو بکر کیونکہ یہ اپنے دل میں اللہ کے رسول کی محبت رکھتے ہیں اور ادھر اللہ کے رسول ان کی الفت رکھتے ہیں۔ تو بندہ بہتر بنتا ہے رسول کی محبت سے، رسول کے عشق سے، تو بہتر ہے۔ یہ فاروق اعظم کا برملا اعلان ہے، ہم سب میں سب سے بہتر۔ تو اللہ تبارک و تعالی جن کی رضا چاہتا ہے، پروردگار عالم جن سے اتنا پیار کرتا ہے کہ یہ کلمات دے کر اللہ رب العزت جبریل کو بھیجتا ہے کہ میرے ابو بکر سے پوچھو کہ یہ مجھ سے خوش ہے یا نہیں۔ دوستو کیسا ایک عجیب سما ہوگا، ذرا قسمت کی بلندی کو دیکھیں کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہاں ابو بکر سے اللہ چاہتا ہے کہ ابو بکر راضی ہو جائے، بھئی ابو بکر خوش ہو جائے۔ کتنی بلندی ہے، کتنی عظمت ہے۔ اسی عظمت کو پانے کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر صحابہ اکرام، کیونکہ خیر کے کام میں سبقت لے جانے کا حکم ہے، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا۔ حضرت فاروق اعظم بہت کوشش کرتے کہ کسی نہ کسی اعتبار سے مجھے بھی کوئی وصف مل جائے، صدیق اکبر کا کوئی وصف مل جائے۔ ایک مرتبہ بڑی کوشش کیے، پورا اپنے گھر کا سرمایہ میں سے آدھا مال لے کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے، پھر اللہ کے راستے میں لٹا دیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نرالا عشق کا انداز لے کر دیوانگی کے عالم میں، عالم جذب میں، چھوٹی سی پوٹلی ہاتھ میں اٹھائے ہوئے، گھر کے اندر کا پورا سرمایہ جتنا سب کچھ تھا، کپڑے، بٹن، تاگے، ساری چیزیں اٹھا کر پوٹلی میں باندھ کر عشق کا ایک پیکر بن کر پوٹلی اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لاتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کا یہ نرالا انداز آسمان دنیا نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ صدیق اکبر جب لا کے پیش کر دیتے ہیں، ادھر فاروق اعظم سے سرکار کونین پوچھتے ہیں اے عمر تم نے
نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے، آدھا مال آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ ادھر جب حضرت صدیق اکبر سرتاپا پیکرے محبت بن کر، پیکرے دیوانگی بن کر، پیکرے عشق بن کر، جب یہ خرچ کا نرالا انداز لے کر، پوٹلی کی شکل میں لے کر جب حاضر خدمت ہوتے ہیں تو حضور ان سے بھی پوچھتے ہیں اے ابو بکر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ صدیق اکبر عاشقانہ جواب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہوں، جو کچھ تھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہوں۔ صرف گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہوں، گھر میں کوئی چیز نہیں ہے۔ یہی نرالا انداز ہے، اسی نرالے انداز کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت قرآن کا حصہ بنا کر آیت اتار رہا ہے لا یستوی منکم من انفق، میرے ابو بکر کے برابر تم میں سے کوئی خرچ کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ کیفیت نہیں آ سکتی، یہ کیفیت آئی کیسے؟ یہ عشق رسول کی کثرت سے آئی، محبت رسول کی بلندی سے آئی، تو یہ نرالا انداز صدیق اکبر کو ملا تھا۔ تو اس وقت حضرت فاروق اعظم نے کہا تھا کہ اب تک میں بہت کرتا رہا کہ کسی نہ کسی وصف میں حضرت ابو بکر کے برابر ہو جاؤں، کوئی نہ کوئی وصف میں شامل ہو جاؤں، لیکن میں آج کی تاریخ میں اعلان کرتا ہوں، فاروق اعظم فرما رہے ہیں کہ آج کی تاریخ سے میں کبھی اپنے ذہن میں نہیں لاؤں گا کہ میں صدیق اکبر کے برابر بھی کچھ کر سکتا ہوں، نہیں لاؤں گا، کیونکہ ان کی برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ کوئی برابر نہیں، تو برابری میں نہیں کر سکتا۔ حضرت صدیق اکبر کا وہ مقام کہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی فاروق اعظم نیکیوں کی کثرت اتنی رکھنے والے کہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ان کی نیکیاں، حضرت فاروق اعظم کی۔ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں حل انت الا حسنۃ من حسنات ابی بکر، کہ اے عمر تیری پوری ذات پوری نیکیوں کے ساتھ، تیری پوری ذات میرے ابو بکر کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی کا نام۔ حضرت عمر کو سرکار نے کیا فرمایا کہ تمہاری پوری ذات میرے ابو بکر کی پوری نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی ہے، پوری ذات کو نیکی بنا دیا۔ حضرت عمر صرف ایک نیکی کا نام ہے، صدیق اکبر کی ایک نیکی کا نام ہے، خرچ کرنے میں تو بہت آگے بھی تھے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ انداز نہیں تھا، یہ اخلاص نہیں تھا، یہ محبت نہیں تھی، عشق کا یہ بے مثال روپ نہیں تھا، تو اسی لیے اس سرحد تک کوئی نہیں پہنچ سکے۔ جب صحابہ نہیں پہنچ سکے تو تابعین کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تابعین نہیں پہنچ سکے تو تبع تابعین کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ محدثین و مفسرین کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ پھر ہم جیسے گناہ گار کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو اتنا بڑا مقام اللہ رب العزت نے صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ پھر وہ خود فرماتا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی میرے ابو بکر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عشق و محبت کے مظاہر ہوتے ہیں۔ جب بندے کے دل میں عشق پیدا ہو جاتا ہے تو خرچ کرنے لگتا ہے، مال خرچ کرنے لگتا ہے، اور اسی عشق کے ماحول میں جان قربان کرنے لگتا ہے۔ جان قربان کرنا، مال خرچ کرنا، یہ عشق کے تقاضے ہوتے ہیں، یہ عشق کے مظاہر ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر امامت کا درجہ حضرت صدیق اکبر کو ملا ہے، جو کسی کو نہیں مل سکا۔ تو اسی لیے صدیق اکبر کا درجہ نبیوں کے بعد سب سے بلند و بالا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک صداقت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔